سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع، چھٹے پارے کا 11واں رکوع۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی، والربانیون اور عالم، ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو باعمل ہو، والاحبار اور فقیہ جو زاہد تھے، اللہ تعالی کے نبی اور نبی کو ماننے والے علماء اور احبار توریت کو جو مانتے تھے یعنی بنی اسرائیل، انہیں وہ حق بات بتاتے تھے۔ پھر دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، یہودیوں نے اس میں رد و بدل کیا، لیکن توریت جو آسمان سے نازل ہوئی اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار، اس توریت کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور عالم اور فقیہ۔ للذین ھادوا سے مراد ہم نے ترجمہ کیا یہودی، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور وہ توریت پر ایمان لائے، تو ان لوگوں کو تمام نبیوں نے توریت کے احکام پڑھ پڑھ کے سنائے، اور جو عالم تھے، فقیہ تھے، متقی پرہیزگار مبلغین تھے، انہوں نے بھی توریت کے احکام انہیں سکھائے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی تھی، انہیں یہ حکم تھا کہ کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ توریت کے مطابق انبیاء کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہوں اور ہمیں ترک کا حکم نہ دیا ہو، منسوخ نہ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ یہ بات سعد الافاضل علیہ رحمہ نے لکھی کہ پچھلی شریعتوں کے احکام اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور انہیں منسوخ کرنے کا حکم نہیں بیان کیا، انہیں چھوڑنے کا ہمیں حکم نہیں بیان کیا، تو وہ حکم بھی ہم پر لازم ہو جاتے ہیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو لوگوں سے خوف نہ کرو۔ اے یہودیوں، تم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات اور رجم کا حکم جو توریت میں مذکور ہے، اس کو بیان کرنے میں فلا تخشوا الناس، تو لوگوں سے خوف نہ کرو، لوگوں کو بتاؤ حقیقت اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس سے خوف نہ کرو۔ وَاخْشَوْنِی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کتنا پیارا حکم ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے دل سے لوگوں کا خوف نکال دے اور حق بات کا اظہار ہو اور اللہ تعالی سے انسان ڈرے، تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی صدر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کبھی وزیر اعظم سے، کبھی گورنر سے، کبھی وزیر اعلیٰ سے، کبھی کہاں میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کون سا شخص ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ اگر اس وقت وہ ان سے نہ ڈریں اور ان کے سامنے حق بات کہہ دیں اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو
تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو گلے لگایا جاتا ہے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن حق کا اظہار نہیں کیا جاتا. اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ قریب کیسے آئے گا. اللہ فرماتا ہے فلا تخشبوا الناس واخشونی، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام میں تبدیلی تم نہ کرو. یہ تبدیلی کرنا ممنوع ہے، چاہے لوگوں کے خوف کی وجہ سے تم تبدیلی کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے کرو، یا مال، عزت یا رشوت کی تما میں کرو. یہ سب آخرت میں برباد کرنے والے اعمال ہیں. تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. حضرت امام حسین سے جو محبت کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے حق بات کے اظہار کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. آپ یہی کہتے رہے کہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی سب شہید کر دیے گئے. لیکن آپ نے امت کو پیغام دیا کہ ہمیشہ حق پر قائم رہو اور حق بات ظالم حاکم کے سامنے بھی کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم بیان نہ کرے اور اس حکم کا انکار کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ احکام تو توریت کے ہیں، لیکن ابھی آپ سن چکے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی کتابوں کے احکام ہمیں بیان کریں، اور پھر یہ بیان نہ ہو کہ یہ احکام تمہارے لیے منسوخ ہیں، تم عمل مت کرنا. اگر یہ بیان نہ ہو تو یہ احکام پر بھی عمل کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر توریت کے احکام بیان ہوئے اور یہ نہیں بیان ہوا کہ یہ احکام ان کے لیے تھے، تم عمل مت کرنا، لہذا ان پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے. ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں لی جائے گی. اب چاہے وہ مقتول مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مسلمان ہو، ذمہ ہو. ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو قتل کر دیتا تو کہتے کہ قاتل مرد ہے اور مرنے والی عورت ہے، تو عورت کے بدلے میں اس مرد کو قتل نہیں کریں گے. تو اس کا رد فرمایا گیا کہ توریت میں یہ حکم تھا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے جان بوجھ کر کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے. یعنی زخموں میں بھی برابری کی رعایت کرنا ضروری ہے. کسی نے وار کر کے کسی کو زخمی کر دیا تو بدلے میں اتنا ہی زخمی کیا جائے گا. شرعی عدالت کے تحت یہ فیصلے ہوں گے، حاکم اسلام کے حکم کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا. اس آیت کے بارے میں دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ جو قاتل ہو، جس نے جرم کیا ہے، وہ اپنے جرم پر شرمندہ ہو جائے، گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی حاضر ہو جائے اور کہے کہ مجھے سزا دی جائے، میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں. پھر اسے اگر سزا مل جائے تو یہ سزا اس کے گناہوں کو مٹا دے گی، آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں یہ مراد ہے
فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو صاحب حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی مقتول کے ورثہ اگر قصاص نہ لیں اور معاف کر دیں تو یہ معاف کرنا ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تفسیر احمدی میں ہے کہ یہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک جو مسائل بیان ہوئے یہ اسی وقت واجب ہوں گے جب صاحب حق معاف نہ کرے. اگر صاحب حق معاف کر دے تو قصاص معاف ہو جائے گا. مثلا کسی کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی اور پھر وہی شخص جس کا حق بنتا تھا کہ مطالبہ کرے کہ مجھے بدلہ دلایا جائے، وہی اگر معاف کر دے تو پھر حاکم اسلام بھی معاف کر دے گا اور وہ بدلہ نہیں لے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی. توریت کے احکام کے بیان کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ توریت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احکام میں تبدیلی فرمائی اور انجیل میں جو مختلف احکام آئے جو توریت سے مختلف تھے وہ آپ نے بیان فرمائے. اور جب تک یہ چیزیں نازل نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم فرماتے. تو توریت اور انجیل میں چند احکام میں فرق ہے. جس طرح توریت انجیل کے احکام اور قرآن کے احکام میں فرق ہے، اصول تو ہر کتاب میں ایک ہی ہیں، عقائد جو بنیادی ہیں وہ ہر کتاب میں ایک ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بنیادی اصول جو بیان فرمائے وہ ایک ہی ہیں. ہاں شریعت کے بعض احکام میں فرق ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت و نور ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی. یہ انجیل اس توریت کی تصدیق فرماتی ہے جو انجیل سے پہلے تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اس آیت میں انجیل کے لیے لفظ ہدن دو جگہ ارشاد ہوا. پہلے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل دی، اس میں ہدایت اور نور ہے. یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انجیل وہ کتاب ہے جو جہالت کو دور کرتی ہے، گمراہی کو دور کرتی ہے. اور پھر آگے فرمایا من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. یہاں ہدایت سے مراد ہے کہ انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا راستہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ وہ پیارے آقا ہیں کہ جن پر تم ایمان لاؤ گے تو ایمان لا کر اللہ کا قرب پا جاؤ گے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا. یعنی انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل کے احکام پر عمل کریں، اس لیے انجیل نازل ہوئی. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. یہاں مراد یہ کہ اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ وہ انجیل کے احکام پر عمل کرتے، یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کیونکہ انجیل میں یہ حکم ہے. یہ اہل انجیل سے مطالبہ ہے انجیل کا.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے آئی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر محافظ اور نگہبان ہے، گواہ ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ان میں فیصلہ کریں اللہ کے اتارے سے۔ یعنی جب اہل کتاب اپنے مقدمات آپ کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے فیصلہ فرمائیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر۔ اے قرآن پڑھنے والے، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، حق کا دامن مضبوطی سے تھامنا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، یعنی عقائد تو ایک ہی ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات ایک ہی ہیں، لیکن ہر نبی کے دور میں دور کے تقاضوں کے مطابق شرعی احکام، نماز، روزے، زکوٰۃ کے احکام مختلف رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کون اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون نفس کی پیروی کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر، جو اللہ نے حکم نازل کیا اسی حکم کو بیان کر، اسی پر فیصلہ کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں پر نہ چل۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ کر رہے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا۔ مسلمانوں سے خطاب ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچ کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے ہمیں دور کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم کو نہ مانے، اس سے منہ پھیریں، فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ دنیا میں قتل، گرفتاری، جلا وطنی، یہ دنیا کی سزائیں ہیں، اور آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اے لوگوں، تم دین اسلام کو تھام کے رہو، اگر یہ یہودی عیسائی تمہاری بات نہیں مانتے تو تم قرآن کا دامن تھام کے رکھو۔ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانے گا وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے۔ بنی ندیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان میں باہم ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے
تو یہ لوگ اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ بنو نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم اور وہ ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، ایک کتاب توریت مانتے ہیں، لیکن اگر بنو نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو اس کی دیت میں ہم کو 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کی دیت میں 140 وسق لیتے ہیں، یعنی ڈبل لیتے ہیں، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں، بنو قریظہ سے تعلق ہو بنو نذیر سے تعلق ہو، قریظی ہو یا نذیری ہو، دونوں کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنو نذیر بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہو؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم؟ یہ اللہ کا حکم یقین والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے رکوع میں بار بار فرمایا گیا جو اللہ کے حکم پر فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے شریعت کے احکام کو چھوڑ دیا۔ آئیے ہم یہ عزم کریں کہ اب ہماری زندگی شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، ہمارے سارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔